बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद की जो दरख्वास्त है उस पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, एडिशनल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने हक़ अदा कर दिया है और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उनकी आज की जो बड़ी पेशरफ्त और 5 रुकनी बेंच में जो आज पंजाब हुकूमत को फिर नाकामी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे सबसे पहले। और फिर साबिक 24 अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दहशतगर्दी अदालतों में जो सिविलियन का और आर्मी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है उस मुकदमे पर आज समाअत हुई। बड़े दिनों बाद आज दोबारा समाअत हुई है और अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 7 रुकनी बेंच है और उसने समाअत की है। मंदोखेल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। मंदोखेल ने कहा कि अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं है। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फ़ैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फिर फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि बार बार वजारत दिफा के वकील का ये कहना था कि अगर आपने दहशतगर्दी आर्मी अदालतों की या वो जो शिक है उसको बहाल न किया और आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त न दी तो दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। तो मंदोखेल ने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पार्लियामेंट देखे। हमने ये देखना है कि फ़ैसला आइन के मुताबिक है या नहीं है, उससे दहशतगर्दी बढ़ती है या कम होती है। अगर हम ये देखने लग जाएँ तो कभी फ़ैसले नहीं कर पाएंगे। अदालत में ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब दलाल जारी रखते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि कुछ अदालती फ़ैसलों पर दलाल देना चाहता हूँ। साबिक जज सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी समेत दीगर के कुछ फ़ैसले हैं। वकील वजारत दिफा ने इस्तदलाल किया कि अगर कोई सिविलियन किसी फ़ौजी तनसीब को नुकसान पहुँचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि किसी मुजरमाना अमल पर FIR कटती है, सवाल ट्रायल का है। वकील वजारत दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि FIR कैसे कटती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना भी ज़रूरी है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि जब किसी को गिरफ़्तार करेंगे तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास करना होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलज़म तब बनता है जब फ़र्द जुर्म आयद हो। जब फ़र्द जुर्म आयद हो और उस पर आर्मी दफ़ात या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात लग जाएँ तो फिर वो आर्मी अदालतों में जा सकता है। फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले कोई प्रोसीजर नहीं है कि डायरेक्ट आर्मी की कस्टडी में चला जाए। वकील वजारत दिफा ने कहा कि आईन पाकिस्तान बज़ात खुद कोर्ट मार्शल के लिए यूनिक अख्तियार समाअत दे रखा है। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपके मुताबिक फ़ौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में नहीं आती। फ़ौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत आती हैं, फिर ये बता दें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल के हवाले से कई अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं है। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम है, अदालत का काम नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फ़ैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फ़ैसला नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी अपने जवाबी दलाइल जारी रखेंगे। अब ख्वाजा हारिस ने कहा था कि वो 2-3 तारीख़ों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे मज़ीद। अब देखना यह है कि उनके दलाइल कब ख़त्म होते हैं और कब जाके ये मामला फ़ैसले की तरफ जाता है और फ़ैसला आता है। वहीं पे दूसरी जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता 2 भाई हैं अहमद नूरानी के, और एक तो मैंने आपको बताया था कि फ़रहान मलिक की ज़मानतें मंजूर हो गई थी, जो रफ्तार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं, और उनको रिहा कर दिया गया। वो जेल से रिहा हो चुके हैं। आज दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई। 19 दिन वो जेल में लगा के आए हैं और आज उनकी दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर होगी। अहमद नूरानी के 2 भाई लापता हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने IG इस्लामाबाद पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि IG साहब रिपोर्ट्स दें, लेकिन बादियाबी आपने करनी है। दोनों भाइयों की बादियाबी ना हुई तो मुकदमा पुलिस पर होगा। 20 रोज़ से लापता 2 भाइयों की बादियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडवोकेट ईमान मज़ारी ने दलाइल दिए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने पेश होकर बताया कि स्पेशल तहकीकाती टीम बनाई है, JIT बनाई है। 22 और 23 मार्च बहावलपुर उच्च शरीफ की सिम एक्टिविटी मिली। दोनों फ़ोन लापता भाइयों के थे। टीम बहावलपुर गई। IG पंजाब और सिंध से भी मुआवनत ली है। दोनों भाइयों का ताल्लुक बहावलपुर से है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि ये इल्ज़ाम ये है कि 2 भाइयों को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, ज़िम्मेदार कौन है।
کاغذی رپورٹ نہیں پریکٹیکلی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے، جس پر آئی جی اسلام آباد نے آگاہ کیا کہ بہاولپور میں ٹیم نے 3 سرچ آپریشنز کیے ہیں، جن ٹیلی فون نمبرز پر رابطے ہوئے ہیں ان سے بھی معلومات لی ہیں۔ عدالت نے پوچھا بتائیں آپ بادیاب کر بھی سکیں گے یا نہیں، جس پر آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ اگر حقیقی اغوا والا معاملہ ہوا تو ضرور بادیاب کریں گے۔ وزارت دفاع نے یہ رپورٹ جمع کروائی ہے کہ ہمارے کسی بھی ادارے کے پاس وہ نہیں ہے، نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہم نے ان کو اغوا کیا ہے یا ان کو گرفتار کیا ہے۔ جسٹس انعام امین مناس نے کہا کہ اگر پولیس ان کو ریکور نہیں کرے گی تو پھر پرچہ ان پر ہوگا، جس پر وزارت دفاع نے جواب دیا کہ دونوں بھائی ان کی حراست میں ہیں اور نہ ہی وہ جانتے ہیں۔ ایمان بزاری نے کہا مہربانی کر کے اس میں کوئی شارٹ ڈیٹ دیجیے گا۔ عدالت نے کہا نہیں، ہم تو آرڈر دیں گے، ہم تو آرڈر کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا آرڈر کرتی ہے اور کس طریقے سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ وہیں پہ جو ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 24 سابق قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران کو نااہل قرار دے دیا ہے، چونکہ ان کی جانب سے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے 24 سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو نااہل قرار دیا ہے، جس میں قومی اسمبلی کے 10 سابق ارکان ہیں، سندھ اسمبلی کے 7، بلوچستان اسمبلی کے 7 سابق ارکان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے شوکاز جاری کرنا نااہلی کا، پھر ہوتا ہے جب وہ وقت گزر جائے اور اس کے باوجود اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ ہوں تو پھر ان کو باقاعدہ طور پر نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر خان ہیں، محسن نواز رانجھا ہیں، اسی طرح محمد عادل ہیں، اور ارکان قومی اسمبلی میں رانا محمد اسحاق خان ہیں، کمال الدین ہیں، عصمت اللہ ہے، ثمینہ مطلوب ہیں، اور اسی طرح پھر سندھ کے بھی ہیں اور بلوچستان کے بھی ہیں۔ ان کو اس وجہ سے نااہل قرار دے دیا ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع نہیں کروائیں۔ یہ 2022 کو جمع کروانی تھی اور اب تک نہیں جمع کروائی گئیں، جس کی وجہ سے ان کو فائنلی آج نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اب پہلے یہ ہوتا ہے کہ اثاثوں کی تفصیلات دے دیتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ وقت گزر گیا ہے اور اب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 MPO کو معطل کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے، اور پھر اس کے بعد امجد پرویز صاحب جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا، پنجاب حکومت کے بہاف پر درخواست دی کہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اسٹے ختم کیا جائے، اسٹے ختم کرنے کی درخواست دی۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے 27 مارچ کو اس کے اوپر سماعت کی اور بہت زیادہ اعتراض اٹھایا گیا اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے۔ یہ PTI کی سابق MPA کی درخواست ہے جس پر 3 MPO معطل ہوا ہے کئی مہینوں سے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پنجاب میں کوئی سکھ کا سانس ملا کہ 3 MPO نہیں لگا۔ تو اظہر صدیق کا یہ موقف تھا کہ آپ امجد رفیق صاحب یہ کیس سن چکے ہیں تو یہ امجد رفیق صاحب کے پاس ہی رہنے دیں اور آپ اس کیس پر سماعت نہ کریں، چونکہ وہ تفصیلی سماعت کر چکے ہیں۔ تو آج خود عالیہ نیلم صاحبہ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ اب وہ اسٹے ختم نہ کیا لیکن 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ 5 رکنی بینچ میں عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ امجد رفیق صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا، فاروق حیدر صاحب کو شامل کیا گیا، اور اس میں جو خالد اسحاق صاحب ہیں جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور موجودہ ایڈیشنل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بھی اس میں حصہ تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 رکنی بینچ ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اعتراض کریں کہ بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق صاحب پیش ہوتے رہے ہیں اس کیس میں، اس 3 MPO والے کیس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اعتراض کریں۔ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ بطور ایڈیشنل جج بننے کے بعد وہ مقدمات کو بہتر انداز میں تگڑے طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اعتراض نہ بھی کیا جائے، لیکن جیسے ہی سماعت 5 رکنی بینچ میں شروع ہوئی تو خود خالد اسحاق صاحب نے جو بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا، انہوں نے بھری عدالت میں بتایا کہ میں نے بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس کیس میں رپورٹ جمع کروائی ہے، جواب جمع کروایا ہے، تو میں اس وجہ سے اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ 5 رکنی بینچ نے سماعت کی، خالد اسحاق نے کیس سننے سے معذرت کر لی، جس کے باعث ہائی کورٹ کا جو کیس سننے والا بینچ ہے وہ تحلیل ہو گیا ہے۔ جو حکومت یہ امید لگا کے بیٹھی تھی کہ سٹے ختم ہوگا، سٹے نہ 27 مارچ کو ختم ہوا نہ آج ختم ہوا ہے، اور آج جو سماعت ہونی تھی آج بینچ ہی تحلیل ہو گیا، اور جو سماعت ہونی تھی یا جو کارروائی ہونی تھی وہ بینچ تحلیل کر دیا گیا۔ چونکہ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارک ہے کہ اس کیس میں معزز جج صاحب 27A کے نوٹس کے تحت رپورٹ فائل کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے 24 مارچ کو نظر بندی قانون معطل ہونے سے متعلق درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ 27 مارچ کو سماعت ہوئی تھی۔ PTI کی سابق MPA زینب عمیر اور دیگر کی درخواست پر نظر بندی قانون سیکشن معطل کر رکھا ہے اور عدالت نے یہ بڑا حکم دیا ہے
آج 5 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا چونکہ خالد اسحاق صاحب نے خود کو الگ کر لی. اب دوبارہ نیا بینچ بنے گا, دوبارہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا, تب تک 3 MPO کا جو معاملہ ہے وہ معطل ہی رہے گا. یہ آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. اسی جج صاحب کے پاس, خالد اسحاق صاحب کے پاس ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس پر, مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس پر عمل درآمد کروایا جائے. آج خالد اسحاق صاحب نے سماعت کی ہے. اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, صدر اور وزیر اعظم کو فریق بنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے. صدر اور وزیر اعظم کو اس وجہ سے فریق بنایا گیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد یہ نیا قانون میں ترمیم لے آئے, مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ایمبیگوٹی تھی آئین میں وہ انہوں نے قانون میں کہ بھئی اگر کوئی سیٹیں خالی ہوں گی تو وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی, یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکے ہوئے ہیں, تبھی تو یہ سیٹسفائی ہیں کہ ہمارے اوپر توہین عدالت بھی نہیں لگے گی. اظہر صدیق نے اور پاکستان تحریک انصاف نے جہاں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کی استدعا کر رکھی ہے, وہیں پر وہ جو اسپیسیفک پروویژنز آف الیکشن ایکٹ ہیں ان کو بھی چیلنج کر رکھا ہے. اس وجہ سے عدالت سے آج استدعا کی گئی کہ ان کو فریق بنانا, صدر اور وزیر اعظم کو فریق بنانا ضروری ہے کہ وفاق نے بدنیتی سے یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ناکام کرنے کے لیے. اس پر عدالت نے صدر اور وزیر اعظم کے جو وکیل ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان, ان کو بھی 18 اپریل کو دلائل کے لیے, آج کچھ دلائل ہوئے ہیں لیکن 18 اپریل کو فائنل دلائل ہو جائیں گے اور عدالت ڈیسائیڈ کر دے گی. اہم چیز ہے وہ الیکشن ایکٹ کی دفعات. الیکشن ایکٹ کی دفعات اگر معطل ہوتی ہیں یا کالعدم ہوتی ہیں تو تب ہی جا کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. تو آج صدر اور وزیر اعظم کے بہاف پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ پیش نہ ہوئے, تو عدالت نے 18 اپریل کے لیے جو فائنل آرگومنٹس ہیں وفاق سے, چونکہ درخواست گزار تو پہلے ہی آرگومنٹس کر چکے ہیں, تو وفاق کو کہا ہے کہ وہ 18 اپریل کو اپنے دلائل مکمل کریں تاکہ عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے. اظہر صدیق صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 18 اپریل کو اس کا فیصلہ آ جائے گا چونکہ دلائل مکمل ہو جائیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.